یہ میں درخواست گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد. جناب صدر، فروخ سہیل گوئندی ان لوگوں میں شامل ہیں جن سے ملنے کی خواہش ایک مدت سے دل میں موجود تھی. ایک بار ارادہ بھی باندھ لیا، ایک بار تو اپنے ایک دوست کے ساتھ جانے کی حامی بھی بھر لی، مگر وائے کہ میرے وہ دوست ہی نہ رہے اور اسباب سفر سمیٹ کر دنیا سے چل دیے. 2 ہفتے پہلے محب گرامی عابد حسین عابد نے آج کی تقریب کی نوید سنائی، کتاب کی رونمائی کا موقع پیدا کیا. مقصود خالق نے کتاب مہیا کی اور میں کتاب میں اتر گیا، مگر ابھی پاتال تک نہیں پہنچا تھا کہ یہ سات آ پہنچی. کتاب تو ایک بہانہ بن گئی. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج میں پہلی بار فروخ سہیل گوئندی کے اعزاز میں منعقدہ اس تقریب میں ان کے ساتھ شریک ہوں. جن کا نام میں نے بہت پہلے سنا تھا، مجھے اب ٹھیک طرح سے یاد نہیں، لیکن زمانہ وہی تھا جب میں رائے شہادت اور رانا شوکت محمود کے پولنگ ایجنٹ کے طور پر ننکانہ صاحب میں مقیم تھا اور سینے پر تلوار کا بیج لگا کر پوری طاقت سے ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو اور بھٹو کے جلسوں میں اسلم گرداسپوری کی نظم اسلام کسی خطرے میں نہیں سنتا تھا. تازہ بلوغت آئی تھی، مسیں بھیگ کر ٹپکنے لگی تھیں. میں نے اپنی جوانی اور دم خم ان لوگوں کے سپرد کر دیا جنہیں میں جانتا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں جانتے تھے. ایسے موقعوں پر مجھے سودا کا یہ شعر یاد آتا ہے: سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر، اپنی تو نیند اڑ گئی تیرے فسانے میں. یہ فسانے کئی سینوں میں مچلتے ہیں، مگر سنانے کا دماغ نہیں کہ اب انہیں کون سنتا ہے. مگر وہ آثار، وہ لوگ، وہ چہرے ذہن پر نقش ہیں جو اس انقلابی مارکے میں گنے چنے تھے اور اپنے قلم اور زبان سے اس میں شامل تھے. فروخ سہیل گوئندی کی آواز سرگودے سے اٹھی اور روزنامہ امروز کی خبروں میں وہ گاہے نظر آ جاتے تھے. ان کی تحریریں میرے مطالعے میں رہیں، ان کی کئی کتابوں کی بھنک میرے کانوں میں پڑتی رہی. اکثر کو پڑھا، کچھ سے میں استفادہ نہ کر سکا. میں ہوں جہاں گرد ایران، ترکی اور بلغاریہ کے سفر کی کہانی ہے، جسے مصنف نے پورے جذبے شوق سے طے کیے ہوئے اسفار کو اپنے نادر اسلوب سے ایک طلسماتی داستان سرا بنا دیا ہے. ڈھنگ کا سفر کرنا اور ڈھنگ سے سفر کرنا بھی زندگی کا ایک کرینہ ہے. ڈھنگ کا سفر کرنا اور ڈھنگ سے سفر کرنا بھی زندگی کا ایک کرینہ ہے جسے بیان کرنے کو ہنر چاہیے اور اس دیدہ بینا کو کام میں لاوے جس نے مجسم منظروں کو تحلیل کر کے اپنے احساس میں انڈیل لیا، اس طور کہ اسے جب چاہے تحلیل سے تجسیم کی طرف لوٹا دے اور اصل اور نقل میں سرے منہ فرق نہ آنے دے. قاری کو شریک سفر بنائے بغیر لفظوں کے طوطا مینا بنانا کار بیکارہ ہے. محض ایک جذباتی تموج پیدا کر کے قاری کو اکیلا چھوڑ دینا اور اسے کسی خواب سرائے میں دھکیل دینا کہاں کا انصاف ہے. مدت ہوئی نکلے تیری تلاش میں نے میرے ساتھ یہی کچھ کیا. تب میں پہلی بار سفر نامے سے واقف ہوا. اس سے میری ذہنی سطح کچھ بلند ہوئی یا نہیں، البتہ خون کی حدت میں اضافہ ضرور ہوا. بعد میں محمود شام کا مختصر سفر نامہ لاڑکانہ سے پیکنگ تک نظر سے گزرا
تو سفر نامے کی اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ باقی سفر ناموں کی ایک تاریخ ہے جن کا ذکر عابد صاحب نے بھی کیا، جسے دہرانے کا اب یہ موقع نہیں۔ میرے نزدیک سفر نامے کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ قاری کے لیے دلچسپی کا سامان ہی نہ رکھتا ہو، اس کے لیے ازدیاد علم کا باعث بھی ہو اور اس کے اندر ایک نئی جوت جگا دے۔ سفر نامے اور فکشن میں فرق ہونا چاہیے۔ میں ہوں جہاں گرد میں بلغارین ویزے کے حصول میں مصنف کو جس صورتحال سے پالا پڑا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ضیاء الحقی دور میں کس طرح سوشلسٹ ایکٹیوسٹوں میں پر زمین تنگ کر دی گئی۔ بلغارین سفارت خانے جانے پر نگرانی کرنے والے خفیہ اہلکار مصنف کی جان کے لاگو ہو گئے۔ ویسے بھی اسپیشل برانچ کے جاسوس ہمہ وقت ان کے تعاقب میں رہے۔ کوئی اور ہوتا تو ان گماشتوں کے خوف سے سر نہڑا کر گھر بیٹھ رہتا، لیکن آقائے فرخ کی ہمت کی داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے دب جانے کے بجائے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنی دانش مندی کو آزمانے کے بجائے بربنائے جہالت کامیابی حاصل کی۔ اور سرخرو ہو کر سرخ زمین پر قدم رکھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے پاسپورٹ پر ویزے کی مہروں نے میری جہاں گردی کے در کھول دیے ہیں۔ میں مشرق وسطیٰ اور یورپ کو چھونے جا رہا تھا اور سرخ جنت جو آہنی دیوار کے پیچھے آباد تھی۔ ایران اور ترکی کی سیاحت کا اپنا لطف ہے جسے مصنف کے حسن قلم نے دوبالا کر دیا ہے۔ ان دونوں ممالک کے شہروں کی گلیوں اور بازاروں میں گھومنا پھرنا ایک عجیب تجربہ ہے۔ خاص طور پر تہران کی گشت گیری نے مصنف کو اس قدر اپنے اندر سمو لیا کہ وہاں ہفتوں قیام کو جی چاہنے لگا۔ ایران کے بعد ترکی یعنی کھلی دنیا کے سفر میں مصنف کوہ ارارات تک ہوا ہے۔ یہ کوٹ ہے۔ میں کوہ ارارات کے وسیع و عریض پہلو میں کھڑا تھا، حیرانی اور خوشی سے اسے تکتا جا رہا تھا اور بالکل خاموش۔ میں جہاں کھڑا تھا یہ ساری سرزمین طوفان نوح میں ڈوب گئی تھی۔ وسیع میدان اور اس میں آسمان کو چھوتا ہوا ارارات، 16,854 فٹ بلند چوٹی اور اس پر صدیوں سے جمی برف۔ اسی برف میں صدیوں سے حضرت نوح کی کشتی دھنسی پڑی ہے۔ ارارات کے ساتھ ہی چھوٹا ارارات ہے، اس کی بلندی 12,782 فٹ ہے۔ صدیوں سے قصے کہانیوں کے گواہ، بنتی مٹتی تہذیبوں کے گواہ، خاموش، بالکل خاموش، بڑا ارارات اور چھوٹا ارارات، نبی اور پیغمبر آتے چلے گئے، تہذیبوں نے جنم لیا، عروج پایا، زوال ہوا اور پھر مٹ گئیں، مگر یہ دونوں پہاڑ آج بھی خاموش کھڑے ہیں اور اپنے ارد گرد تاریخ اور تماشوں کے گواہ۔ اور آخر میں بلغاریہ کی سیاحت۔ میں جہاں گردی کے ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، ممنوع دنیا کی سیاحت، مگر میری سیاست کا ایجنڈا ہی یہی تھا۔ مجھے سوالوں کے جوابات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیکھنا، جاننا اور مشاہدہ کرنا تھا۔ وادیوں، گلابوں کی وادی، تہذیبوں کے آثار کا مشاہدہ، دنیا کے سب سے مہنگے گلاب کی خوشبو کو سونگھنا تھا جو دنیا کی مہنگی ترین خوشبویات میں شمار ہوتا ہے۔ بلغارین روز، بہت کچھ دیکھنا تھا، اور وہ کچھ بھی جس کا مجھے ابھی تک علم بھی نہ تھا۔ صوفیہ کی گلیوں میں اور شاہراہوں میں چلتے ہوئے اور ٹراموں میں سفر کرتے ہوئے بلغارین روز نے میرے دماغ کو ہر وقت معطر رکھا۔ روح کو چھو جانے والی بلغارین روز کی خوشبو نے صوفیہ کے حسن کو ایک نئی اور مختلف جہت دے دی۔ خوشبو کی بستی۔
खुशबू के साथ हुस्न की फरावानी भी हैरान कुन और मुतासर करने वाली थी। फर्रुख लिखते हैं, हुस्न तो था और ऐसा कि आहनी दीवार की उस तरफ इस हुस्न का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सुर्ख दुनिया में तो आम बाजार भी कम कम था, जबकि इश्तराकी दुनिया तो मंडी की मईशत के तसव्वुर ही से आशना नहीं। और वैसे भी इश्तराकी दुनिया में बाज़ारे हुस्न ममनू थे। जैसे सूद इश्तराकी दुनिया में जुर्म, वैसे ही हुस्न के वो बाज़ार जो इस्तांबुल, अंकारा, लाहौर, दिल्ली, चीन, न्यूयॉर्क या लंदन में लगते हैं, ऐसे बाज़ार बिल्कुल ममनू थे। इश्तराकी दुनिया में सूद की तरह जिस्म फरोशी भी संगीन जुर्म शुमार की जाती है। एक मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी कि जहाँ इंसानों की ज़िंदगी की फ़िक्र रियासत ने ले रखी है। पैदाइश से आखिरी सांस तक तालीम, रोज़गार, इलाज, बढ़ापे के मामूलात, जिस्मानी सेहत का भी ज़िम्मेदार इश्तराकी निज़ाम है, जिसके बतन से इस इश्तराकी इंसान ने जन्म। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा।